بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان علی بٹ، اور آج کا ہمارا موضوع ہے دی مین آف دی ایئر، دی موسٹ 500 انفلوئنشل مسلمز 2020۔ انشاءاللہ آج اس ٹاپک پر ڈیٹیل سے گفتگو کی جائے گی، اس لیے ویڈیو دیکھنے والے تمام دوست اب آپ سے گزارش ہے کہ وہ اس کو لازمی سنیں، یہ بہت ہی علمی گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دیوبند مکاتب فکر کے سب سے بڑے عالم دین اس وقت سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کو رائل اسلامک اسٹریٹجی سینٹر اردن کی جانب سے 2020 کا سب سے زیادہ بااثر مسلم اسلامی اسکالر قرار دیا گیا ہے۔ اس پر ڈیٹیل سے گفتگو کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اردن کا سینٹر ہے، یہ کس اصول کے تحت یہ اپنی مکمل لسٹیں جاری کرتا ہے کہ جس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں جو بندہ ہے، فلاں عالم دین ہے یا کوئی فلاں سیاستدان ہے، اس کا پہلا نمبر ہے۔ اس کا مجھے آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میگزین کو کیٹیگرائز بھی کیا جاتا ہے، جس طرح کہ پولیٹکس، آرٹس اینڈ کلچر، کلچرل ایشوز، پریچز، اسپریچول گائیڈ، سائنس، ٹیکنالوجی اینڈ ایٹسٹرا، اور پھر اسی حساب سے کیٹیگرائزیشن کر کے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا نمبر دیا جاتا ہے۔ مولانا الیاس عطار قادری ضیائی حفظہ اللہ، جو کہ دعوت اسلامی کے بانی ہیں، آپ کا تقریباً دنیا کے تمام ممالک میں نیٹ ورک ہے، ہر لحاظ سے، چاہے وہ اسپریچول گائیڈ ہو، ہیومینٹی ہو، پیس ہو، فنڈنگ ہو، ہر لحاظ سے آپ صفحے اول میں نظر آتے ہیں۔ مگر اتنا بڑا نیٹ ورک، اتنے زیادہ کام ہونے کے باوجود آپ کو اس لسٹ میں ٹاپ پہ نہ رکھنا، اس سے ہمیں دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک اسکرپٹڈ ہے، یا دوسری یہ ہے کہ ان کے پاس ریسورسز کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ان کو اچھی معلومات، ٹھیک معلومات نہیں مل رہی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کو جو اردن کے اسلامک اسٹریٹجک سینٹر کی طرف سے پہلا نمبر دیا گیا ہے، ہماری تحقیق کے مطابق یہ نمبر مفتی نظام الدین صاحب رضوی مصباحی، جو کہ مبارک پور انڈیا سے ان کا تعلق ہے، مدرسہ سے، ان کو یہ ملنا چاہیے تھا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات آئے گی یہ بغض ہے، یہ اناد ہے، تو میرا مفتی صاحب سے کیا بغض ہو سکتا ہے، کیا اناد ہو سکتا ہے؟ ہم وہی بات کریں گے جو کہ دیوبند مکاتب فکر کے جو مجلات ہیں، جو ان کے علماء کرام ہیں، انہوں نے فرمایا۔ اگر یہ بات ان سے واضح ہو جائے، اگر آپ کو ان میں لکھی ہوئی پائی جائے، تو پھر اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم تو حق کے دائی ہیں، جہاں سے حقیقت ملے گی ہم نے اس کو بیان کرنا ہی کرنا ہے۔ انڈیا کے شہر دلی میں دیوبند مکاتب فکر کی جانب سے فقہ اسلامی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا، جہاں پر ہر نئے سال کے شروع میں کسی بھی ایک اسلامک عنوان کو لے کر اس پر مقالہ جات پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر اس پر بحث و مباحثہ کئی ہفتوں تک جاری رہتا ہے۔ ان کے جو پہلے 2 سیمینار تھے، ان میں اہل سنت و جماعت کے کسی بھی عالم دین نے شرکت نہیں کی۔ ہاں، دیوبند مکاتب فکر کی جانب سے ان کو دعوت ضرور دی گئی تھی کہ جدید موضوعات پر گفتگو کی جائے، مگر اہل سنت و جماعت کی طرف سے کوئی بھی نہیں گیا۔ مگر جب تیسرا سیمینار ہونا تھا، اس میں مفتی نظام الدین حفظہ اللہ آپ نے شرکت کی، اور پھر کیا ہوا کہ ایک طرف 250 علماء اکرام، شیخ الحدیث مفتی ابن مفتی استاد العلماء تھے دیوبند مکاتب فکر کے، اور دوسری طرف صرف و صرف اہل سنت و جماعت کے اکیلے عالم دین۔ میں یہاں پر کسی کا موازنہ کرنے کے لیے نہیں آیا، صرف ایسے بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ کس طرح کی صورت حال تھی۔ دیوبند کی طرف سے سب سے بڑے عالم دین کہلوائے جانے والے مفتی تقی عثمانی صاحب کے بعد مفتی رفیع عثمانی صاحب وہاں پر موجود تھے، قاضی مجاہد الاسلام صاحب موجود تھے، اس کے علاوہ مولانا برہان الدین سنبھلی، جو کہ دارالندوہ سے ان کا تعلق ہے، شیخ الحدیث ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ وہاں پر جو ڈبیٹ ہوئی، میں اس کا جو خلاصہ ہے وہ تمام دوست احباب کی غوث کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے آپ کو حقیقت بخوبی واضح ہو جائے گی کہ حقیقت اصل میں ہے کیا، اور یہ جو
مین آف دی ایئر مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیا گیا ہے، اس کے اصل حقیقی حقدار کون ہیں، جس کو مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی مانا، دیوبند مکاتب فکر نے بھی مانا، صرف یہاں نہیں عرب کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے بھی مانا۔ اس کا جو سیمینار ہے اس کا جو سب سے پہلا موضوع تھا جس پر بات کی جانی تھی وہ یہ تھا اسلامی بینکوں کے اخراجات کس طرح پورے کیے جائیں۔ اس میں قاضی مجاہد الاسلام صاحب نے جو اپنا مقالہ پیش کیا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ قرض کی وجہ سے ہونے والے واقعی اخراجات مقروض سے لینا جائز ہے، جیسے وہ منی آرڈر، یا قاصد کے ذریعہ قرض ادا کرے تو اسے منی آرڈر اور قاصد کے واقعی اخراجات دینے پڑتے ہیں۔ جب یہ مقالہ پڑھا گیا قاضی مجاہد الاسلام کی جانب سے تو وہاں پر جو جتنے بھی دیوبند مکاتب فکر کے علماء تھے تقریباً 250 علماء کرام، انہوں نے ان کی تائید کی اور بہت تعریف کی، مگر جب مفتی نظام الدین حافظہ اللہ کی باری آئی تو آپ نے اس کے چند ہی منٹوں میں پرخچے اڑا کر رکھ دیے، ایسی علمی گفتگو کی کہ سب پر سختہ طاری ہو گیا۔ ہاں، اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جو علماء کرام خاموش تھے، قاضی مجاہد الاسلام صاحب کی تائید کر چکے تھے، ان کو ان سے اختلاف کرنے کا موقع مل گیا۔ پھر یہ جو نشست ہے اس کو برخاست کر دیا گیا۔ پھر یہ بات طے ہوئی کہ اگلی نشست میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ جب اگلی نشست آئی تو اس میں محمد سعید احمد پالنپوری شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، آپ نے قاضی مجاہد الاسلام صاحب کی جو پیش کردہ عبارت ہے، مقالات ہے، اس پر چند حوالات پیش کیے اس کے حق میں، مگر پھر آن دی اسپاٹ چند ہی منٹوں میں مفتی نظام الدین صاحب نے ان کے تمام سوالات کے جو جوابات ہیں وہ فی الوقت فوراً ہی دے دیے بغیر کتابوں کے، زبانی حوالہ دے کر۔ پھر یہ جو نشست ہے وہ برخاست کر دی گئی، مگر کوئی خاص فیصلہ نہیں ہو سکا۔ دیوبند مکاتب فکر کے علماء کی خاموشی یہ بتا رہی تھی کہ جو حق ہے وہ دوسری جانب ہے، ہم سے مقالات پیش کرنے میں یا تحقیق میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد دوسری نشست میں 2 موضوعات پر گفتگو ہوئی، بے حقوق و بے مرابع۔ اس کے زیر عنوان بحث ہونی تھی، جس میں موصوف مفتی نظام الدین صاحب نے جو اپنا مقالہ پڑھا، خاص طور پر بے مرابع کے حوالے سے، تو قاضی میسور محمد سعود عالم قاسمی آپ نے آپ کی بہت تعریف کی۔ دوسری نشست میں ڈاکٹر مہروس المدرس نے بے حقوق پر اپنا مقالہ پیش کیا۔ آپ نے مال کی تعریف کے ضمن پر بہت زیادہ زور دیا۔ آپ کے بقول مال کی ایک تعریف کے اعتبار سے مال کا مادی ہونا ضروری نہیں، اس لیے حقوق و منافع بھی مال ہے، لہذا ان کی بھی بیع صحیح ہے۔ آپ کے اس مقالہ کو، اس تعریف کو تمام شرکاء نے بہت زیادہ سراہا، مگر موصوف مفتی نظام الدین مفتی جامعہ اشرفیہ آپ نے تنہا اس پر تنقید کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو آپ نے مال کی تعریف کی ہے یہ ظاہر الروایہ اور مذہب مختار کے خلاف ہے، نیز جامع الرموز میں اس کی مکمل وضاحت موجود ہے۔ آپ نے جو تقریر کی اس پر تمام شرکاء خاموش رہے، صرف قاضی مجاہد الاسلام اور ڈاکٹر مہروس المدرس البغدادی، صرف آپ نے چند سوالات کیے جن کے مفتی صاحب نے اسی وقت مختصر مگر جامع جواب دے دیے۔ اس ادارے کا چوتھا سیمینار دارالعلوم اسلام السبیل حیدرآباد میں منعقد ہوا۔ دیوبند مکاتب فکر نے اپنی جماعت کے سب سے بڑے عالم دین، سب سے بڑے مفتی، ان کی جماعت میں شیخ الاسلام کہلوائے جانے والے مفتی تقی عثمانی صاحب کو مدعو کیا کہ جس طرح کی صورتحال کنٹرول سے باہر تھی اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کراچی سے انڈیا گئے، آپ نے جا کے اپنا مقالہ پڑھا اور آپ کا موضوع تھا 2 ملکوں کی کرنسیوں کا ادار تبادلہ جائز ہے یا نہیں۔ اس میں موصوف مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا 2 ملکوں کی کرنسیوں کا ادار تبادلہ جائز ہے۔ تمام شرکاء نے حسب معمول آپ کی تعریف کی، آپ کے مقالہ کو بہت سراہا اور کہا کہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، مگر جب موصوف مفتی نظام الدین حافظ اللہ کی باری آئی، آپ نے دلائل و براہین سے آپ کے اس موقف کی تائید نہیں کی بلکہ اس کو غلط ثابت کر دیا۔ جب مجاہد الاسلام صاحب نے یہ صورتحال دیکھی کہ ہر طرف خاموشی چھا گئی ہے اور مفتی صاحب نے جس طرح کے دلائل پیش کیے ہیں اس کا معقول جواب کس کے پاس نہیں ہے، پھر اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مفتی مجاہد الاسلام صاحب نے اس نشست کو برخاست کر دیا۔
2 دن تک مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی نظام الدین حفظہ اللہ کی اس بات پر ڈبیٹ جاری رہی. پھر دونوں ایک دوسرے کے سامنے تو نہ بیٹھ سکے. بہرحال مفتی تقی عثمانی صاحب نے دارالندوہ کے شیخ الحدیث محمد مولانا برہان الدین سملی صاحب کو کال کر کے یہ بتایا کہ میں اپنے موقف سے رجوع کرتا ہوں، وہ وہی موقف ٹھیک ہے جو کہ مفتی نظام الدین حفظہ اللہ کا ہے. تو اس سے ہمیں بخوبی واضح ہوتا ہے کہ جدید بینکاری کے حوالے سے جو انعام دیا گیا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کو، اصل میں اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، اصل میں اس کا جو حقدار ہے وہ کون ہے. تو یہ تو فیصلہ عوام نے کرنا ہے. اس کے لیے اگر کوئی مزید ڈیٹیل چاہتا ہے وہ اسلام اور جدید بینکاری، اسلام اینڈ ماڈرن بینکنگ، مفتی نظام الدین حفظہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کا مطالعہ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو اصل ریفرنس ہے وہ مجلہ فقہ اسلامی جو کہ دیوبند دلی سے نکلتا ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں تاکہ جو حقیقت ہے وہ واضح ہو جائے. کیونکہ جو اسٹوڈنٹ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں یا بینکنگ سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ ریسرچ آرٹیکلس پڑھتے ہیں تو ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہاں، عوام الناس کے لیے ایک نئی بات ہو سکتی ہے. یہ جو لسٹ جاری کی گئی ہے 500 کی، اس میں مفتی نظام الدین صاحب کا کہیں نمبر بھی نہیں ہے، نام ہی نہیں ہے. جس نے اتنا کام کیا ہے اس کی اپنی کتابیں بھی موجود ہیں. اصل میں جو حقیقی جو مفتی ہے یا جو حقیقی اس ٹائٹل کا حقدار ہے وہ تو مفتی نظام الدین صاحب ہے. تو یہ ہمارا تھوڑا سا کہہ لیں کہ اعتراض ہے. اس کی آخری نشست میں جب فیصلہ سنایا گیا تو عزیز موصوف کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے بربنائے ضرورت جواز کا حکم دیا گیا، جس کی تائید سب علماء نے کر دی. لیکن عزیز موصوف مفتی نظام الدین صاحب نے فرمایا کہ ضرورت متحقق نہیں ہے. مولانا برہان الدین سملی نے عزیز موصوف کی تائید کی اور جو مولانا تقی عثمانی صاحب ہے وہ صرف چپ چاپ بیٹھے رہے، آپ نے کوئی بات نہیں کی. اس سیمینار میں جنرل انشورنس اور لائف انشورنس کے مسائل بھی زیر بحث لائے گئے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک محمد عثمان علی بٹ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.